نور ایک غریب لڑکی تھی۔ یوں تو علیم بھی زیادہ امیر نہ تھا، مگر محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ امیری غریبی نہیں جانتی، یہ آگ تو دل سے دل تک جاتی ہے۔ جب آگ دونوں طرف برابر لگی تو علیم نے نور سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کے ماں باپ غریب ضرور تھے، مگر یہ نخوت بھرے لوگ تھے۔ سو علیم اور نور کی ایک نہ سنی اور ان کے ارمانوں پر اپنی مخالفت کی جلتی ہوئی راکھ ڈال دی۔ علیم کے ماں باپ نے بھی نور سے علیم کی شادی کو ایک ناممکن امر قرار دے دیا۔ کچھ دنوں تک وہ دونوں بہت ناشاد رہے۔ رنج کا ایک سمندر ان دونوں کے دلوں میں موجزن تھا، جس میں وہ گلے گلے ڈوب گئے تھے، مگر نور کی آہوں نے علیم کا کلیجہ شک کر ڈالا۔ اب وہ راتوں کو جاگتا تھا، لمبی اور سنسان سڑکوں پر چلتا چلاتا جاتا، یہ جانے بغیر کہ یہ راہ کدھر کو جاتی ہے۔ گھر تو بہت دور رہ جاتا تھا اور وہ انسانی بسیروں سے بھی پرے نکل جاتا۔ مسافت کی یہ تھکن کچھ دیر کے لیے دل کے درد کو دھیما ضرور کر دیتی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی یہ درد زیادہ شدت سے ابھرتا اور وہ کسی ویرانے میں ریت کے گھرونے کی مانند ڈھہ پڑتا۔ علیم کا ایک دوست ان دنوں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس کی حالت پر غم زدہ تھا۔ وہ اس کی ڈھارس باندھنے کی کوشش کرتا۔ علیم نے نشے کا سہارا لیا تو سمر نے اسے روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور اس جھوٹے سہارے میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی ایک دن سمر نے اس کی غیرت کو جگایا اور کہا، جتنا نشہ کر لیا وہ کر چکے، اب ہوش میں آؤ۔ مصنوعی نشہ تو محبت کے پاکیزہ جذبے کی توہین ہے۔ اصل نشہ تو خود محبت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب جنوں کی کیفیت طاقت بن جاتی ہے اور آدمی وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک تم ہو کے زور بازو سے نور کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ افسوس ہے تم نے عشق محبت دونوں کا نام ڈبو دیا ہے، یہی نہیں مردوں کا نام بھی ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ اس کے طعنوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ علیم کو گویا انگلی پکڑنے کی دیر تھی۔ وہ سمجھا کہ سمر نے اس کی مردانگی کو للکارا ہے۔ اس نے فیصلے کے سنگلاخ کو دیکھتے دیکھتے پار کر لیا۔ اپنی ہمت کو جگایا تو عزم کا سپہ تازی ترار ہو گیا۔ یہ راہ رو بھی تازیانہ چاہتا تھا۔ ایڑی لگی، سر پٹ دوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے جدائی کے صحرا کو عبور کرتا ہوا مرادوں بھری منزل کو جا لیا۔ اب سب مخالفتوں کو غبار راہ کیا۔ نور کو بھی کڑے تیور دکھا کر کہا، یہ رونا دھونا چھوڑو، محبت ہے تو ساتھ دو، ایسا کہ آگ کے دریا میں تیر کر آسمان کے اس کنارے تک چلنا پڑے تو چلنا ہوگا، ورنہ سوچ لو محبت نہیں یا ہم نہیں۔ علیم کے تیور دیکھ کر نور ڈر گئی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ بہرحال اس نے بھی حامی بھر لی اور ان دونوں نے گھر والوں کی لاکھ مخالفت کے باوجود نکاح کر لیا۔ نور کیا ملی کہ دنیا مل گئی۔ اس کا دل و دماغ صورت تک بدل گئی، ہر شے حسین اور پرکشش ہو گئی۔ جن کی محبت کا جذبہ جنون تک گیا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کیسا نشہ ہوتا ہے اور اپنی محبت پا کر آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ علیم اور نور نے بھی سمجھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پا کر کائنات کو پا لیا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بسا لیا۔ ایک پل بھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور نور ایک بچی کی ماں بن گئی۔ علیم میں تو گویا دگنی طاقت آ گئی تھی۔ اب وہ ڈبل شفٹ میں کام کرنے لگا تاکہ بیوی اور بچی کو زندگی کی ہر سہولت فراہم کر سکے۔ بیٹی کی صورت جب ایک ننھی سی مینا اس کے باغ میں چہکنے لگی تو اس میں دو بندوں کی محبت بڑھ گئی۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ اس کے مہکتے چمن کی بہار لازوال ہے۔ اس گلشن کو کسی کی بد نظر لگ سکتی ہے اور نہ خزاں کے صفحات اس کی شادابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک خام خیال تھا، جسے دنیا کی ہر شے کو زوال ہے، خوشیوں کو بھی زوال ہوتا ہے۔ علیم کی پرمسرت دنیا کے شباب پر وقت سے پہلے زوال شروع ہو گیا اور خوشی کا یہ چڑھتا چاند دھیرے دھیرے گہرانے لگا۔ ایک روز ایک بدبخت شخص علیم کے گھر آیا جو اس کا سگا خالو تھا۔
وہ دنیا کا ستایا ہوا اور مصیبت کا مارا تھا۔ علیم نے اسے ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دے دی، مگر اس ویرانیوں کے آفریت نے احسان کا بدلہ یوں دیا کہ علیم کا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ گھر میں دو خوشی خرم پیار کرنے والے آباد ہوں تو کبھی کبھی تیسرا اپنا بھی غیر بن جاتا ہے، جیسے پیار میں دو یا تیسرا خار کہلاتا ہے۔ خالو بھی خار بن کر آیا اور ان محبت بھرے گلابوں کے درمیان رہنے لگا۔ ان دنوں علیم اپنی محنت کی بدولت بہت اچھا کما رہا تھا، گھر میں خوشحالی تھی۔ یہ خوشحالی دیکھ خالو کو دعا لگا اور یہ دعا اس کے دماغ میں بھر گیا۔ اس نے چنبے کے سامان اس طرح فراہم کیے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے بارے منصوبے سوچنے لگا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ کسی طور نور کو علیم طلاق دے دے، پھر وہ اپنی بیٹی کو اس کی دلہن بنانے کی راہ ہموار کر لے۔ عورت تو یوں بھی کچے کانوں کی ہوتی ہے اور کبھی کبھار عقل کی بودھی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ نور کوئی زیادہ ہی نادان نکلی۔ اس نے خالو کی علیم کے متعلق چغلیوں اور بدخواہی کے اس سیلاب کو روکنے کی بجائے محبت کو کچا گھڑا بنا کر بدگمانی کے سیلاب کے حوالے کر دیا۔ اب ان میاں بیوی میں روز جھگڑا رہنے لگا۔ علیم جب رات کو شفٹ سے لوٹتا تو نور اس سے جھگڑ پڑتی، کبھی اس کے کپڑے سونگھتی اور کبھی اس کے چہرے پر لپسٹک کے ہلکے پھلکے آثار تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ حیران ہوتا کہ نور کو کیا ہو گیا ہے، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ وہ اسے سمجھاتا کہ میری شرٹ پر جو بال چپکا ہوا ہے، جو تم نے دریافت کیا ہے، یہ تمہارا ہی تو ہے، اور آستین پر لپسٹک کا ہلکا سا داغ، یہ شرٹ بھی تو تم نے ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے استری کر کے دی تھی۔ جاتے وقت تمہارا کنگا ہی تو استعمال کرتا ہوں۔ دراصل یہ ساری کارستانیاں تو خالو کی تھیں، جن سے یہ دونوں ابھی تک ناواقف تھے۔ بہرحال خالو نے ایسی کہانی گھڑ کر نور کو سنائی کہ وہ شوہر سے بدگمان ہوتی چلی گئی اور وہ حد آ گئی جب وہ اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ ایک روز علیم کے کوٹ کی جیب سے ایک لڑکی کی تصویر نکلی جو موقع پا کر خود خالو نے اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ نور کے دماغ میں شک راسخ ہو کر یقین میں بدل گیا کہ علیم راتوں کو ڈیوٹی کے بہانے اس سے بے وفائی کا مرتب ہو رہا ہے۔ خالو 100% صحیح کہتے ہیں۔ علیم بھی روز روز کی کل کل سے عاجز رہنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے نور پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ روٹ کر میکے چلی گئی۔ خالو تو یہی چاہتا تھا۔ اب وہ نور کے بارے میں غلط باتیں کر کے علیم کا دل برا کرنے لگا۔ کہتا کہ نور کا گھرانہ دراصل غلط خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بیٹیوں کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کو شرفا کے علاقے میں آ بسے ہیں، ورنہ پیچھے سے یہ ٹھیک چلن کے لوگ نہیں ہیں۔ نور کا باپ اور ماں شادیوں میں ناچ گانا کر کے بچوں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ اب تم ان لوگوں سے ناطہ مت رکھنا، کیونکہ ماضی میں یہ لوگ میراثی کہلاتے تھے۔ خالو کی ایسی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سلگتا ہوا ذہن اور سلگ اٹھا تھا۔ تاہم علیم کو اپنی بچی سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک ماں بھی اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور نور کو لینے اس کے ان رشتہ داروں کے گھر چلا گیا جہاں وہ رہ رہی تھی۔ نور کے گھر والے تو اپنی پچھلی توہین کے انتقام میں سلگ رہے تھے۔ یہ موقع ان کے ہاتھ آیا تو انہوں نے سوچا کہ وار کیوں خطا جانے دیا جائے۔ بس جو ہی علیم نور کے میکے میں گیا، قدم رکھتے ہی پہلا وار خود نور نے کیا اور پاس پڑا گملہ اٹھا کر علیم کو دے مارا۔ چھوٹے سے اس گملے میں سدا بہار کے پھول لگے ہوئے تھے جو اس کے منہ پر لگے اور گملہ مٹی سمیت فرش پر جا گرا۔ گویا آج پھول آڑے آ گئے جو ڈھال بن گئے۔ اگر مٹی آنکھوں میں پڑ جاتی تو اندھیرا لازمی تھا۔ بہرحال ہاتھوں اور گردن پر زخم آ گئے۔ علیم سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ کبھی یوں نور کے ہاتھوں چوٹ کھائے گا۔ دشمن پتھر مارے اور دوست پھول مارے تو دشمن کے پتھر سے اتنی چوٹ نہیں لگتی جس قدر کہ دوست کے مارے ہوئے پھول سے لگتی ہے۔ ابھی وہ اس کاری وار سے سنبھلے نہ پایا تھا کہ نور کے گھر والے اس پر ٹوٹ پڑے۔ گویا وہ ایک اشارے کے منتظر تھے۔ اس کا بازو جو جگہ سے ٹوٹ گیا۔
اس کا بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا۔ ٹوٹے ہوئے بازو اور کرچی کرچی دل کو سمیٹ کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس روز جان تو بچ گئی مگر عزت خاک میں مل گئی۔ عزت تو اس دن خاک میں مل گئی تھی جب اس نے ان خاک نشینوں کی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر گھر میں لاپس آیا تھا۔ اس وقت علیم کے والد نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ یہ لوگ محلے میں نئے آئے ہیں اور ان کے بارے اچھی باتیں سننے کو نہیں مل رہی ہیں۔ جانے کیسا ماضی ہے ان کا، تم یہاں شادی سے باز رہو مگر بلا ہو عشق کا، جس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ نور کے میکے والوں کی اس مدارت کے بعد وہ اب ہسپتال میں تھا اور اس وقت کو کوستا تھا جب وہ نور سے ملا تھا۔ اس سے ملاقات کی خاطر اس کی چھت پر پچھلی طرف سے پھیلانگ کر چڑھتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اتنی بلندی پر چڑھنے سے گرا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ اب جان جا رہی تھی، تب عزت جا رہی تھی، مگر اس کو اس وقت تو کسی قسم کے خسارے کی پرواہ نہ تھی۔ سچ ہے، عورت کی محبت آدمی کو خوار کرتی ہے، لیکن مشکوک خاندان کی لڑکی کی محبت اسے ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ اب وہ ہسپتال میں تنہا پڑا انہی سوچوں کے گدلے پن میں ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ اگر کوئی آتا تھا مزاج پرسی کو تو وہ خالو تھے، جو اس وقت اس کے بہت زیادہ غم خوار بنے ہوئے تھے۔ خالو کی باتیں کچھ زیادہ ہی نور کے کردار بارے اشتعال انگیز ہوئی جاتی تھیں۔ تبھی علیم کو شک ہوا کہ یہ تمام کارستانی انہی کی نہ ہو جن کی بیٹی سے میں نے شادی سے انکار کیا تھا، اور پھر بیٹے بہو سے بھی ان کی ایسی ٹھنی کہ وہاں سے نکال دیے گئے، اور میں نے یہ سوچ کر گھر میں رکھ لیا کہ میں رات کی ڈیوٹی کرتا ہوں تو میری بیوی اور بچے اکیلے رہتے ہیں، خالو باپ کی جگہ ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو میرے اہل خانہ کو تحفظ ملے گا۔ ایک روز خالو اپنی بیٹی شمیم کو ساتھ لے آئے اور چائے وغیرہ لانے کے بہانے اسے علیم کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تو پہلی بار علیم کو اندازہ ہوا کہ اس کا خالو کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت گیم کھیل رہا ہے۔ بھلا میری آستینوں اور قمیص کی پشت پر لپسٹک کے نشانات کہاں سے آئے تھے، اور میرے کنگھے میں چمکیلے زرے کون لگاتا تھا؟ سب سے بڑھ کر لڑکی کی تصویر جس کو کبھی دیکھا بھی نہ تھا کہاں سے میری کوٹ کے جیب میں آئی اور کس نے رکھی؟ جبکہ ہمارے گھر میں تو سوائے خالو کے اور کوئی رہتا بھی نہ تھا۔ گمان کی دھندلی تصویر واضح ہونے لگی اور علیم کی سمجھ میں پوری بات آ گئی۔ اب تو خالو کی شکل دیکھ کر ہی علیم کے دل کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ جب ہسپتال سے آئے کچھ دن گزرے تو وہ شمیم کو کھانا پکانے کے بہانے اس کے گھر لانے لگے۔ اس علیم نے بھی اب انتقام کی ٹھان لی۔ ایک دن بولا، خالو آپ کی بیٹی کھانا کتنا اچھا بناتی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کو رہنے کے لیے آ جائے، لیکن آپ کی بیوی اور بیٹے شاید نہیں مانیں گے۔ خالو تو اسی دن کے منتظر تھے۔ میری مانو تو نور کو بلا دو، ان لوگوں نے جو سلوک تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری جان کے در پہ ہیں، مگر اس حال میں اب کون مجھے گلے لگائے گا خالو؟ علیم نے کرا کر کہا۔ میں لگاؤں گا بیٹے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اپنے ہی تو اپنوں کو گلے لگاتے ہیں۔ اس جواب پر علیم دل میں ہنسا۔ کیوں نہیں، میں ضرور آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، مگر شرط ہے میری ایک۔ خالو نے کہا کہ یہ بیعت تم کو 7 دن کے اندر اندر کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ان ڈھول والوں کی لڑکی کبوت پھر سے تمہیں چمٹ جائے۔ ٹھیک ہے خالو، آپ تیاری کریں۔ خالو نے سر پر دوڑ بھاگ کر شادی کی تیاری کر لی۔ روٹھی ہوئی بیوی اور بیٹوں کو بھی منا لیا، اگرچہ وہ ہرگز اس شادی پر راضی نہ تھے، مگر بادل ناخواستہ شامل ہو گئے۔ یوں خالو نے اپنی دانستہ چال میں کامیاب ہو کر بیٹی علیم کو ٹکا دی۔ اس نے بھی صرف ایک شب کا بندھن باندھا۔ اگلے دن کہا کہ تمہاری لڑکی تو مجھ سے بیاہ پر راضی ہی نہیں تھی، تم نے زبردستی اس کی مجھ سے شادی کرائی۔ وہ رات بھر روتی رہی کہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یوں بھی لڑکی 18 سال کی ہو تو قانون کی نظر میں بالغ ہوتی ہے، جبکہ شمیم ابھی 16 سال کی ہے۔ 2 سال اور انتظار کر لیتے تو کیا برا تھا، اب اس کو اپنے گھر بٹھاؤ۔
اب جب آپ کے گھر پہ آ کے بیٹھ کے آنسو بہائے گی تو سمجھ جاؤ گے کہ کسی کا گھر اجاڑنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس بات پر سبھی علیم سے ناراض ہو گئے۔ سبھی نے کہا علیم بڑا ظالم نکلا، ایک بیوی کو نہ بسایا اور دوسری بیچاری کم سن کو ایک شب کے بعد ہی اس کے میکے لا بٹھایا۔ مگر علیم نے دل کے اور کان کی آنکھوں کے دروازے بند کر لیے۔ اب وہ تھا یہ دل دیوانہ جو ہر دم نور کا نام لیتا تھا۔ ایک روز اچانک ایک دوست کی بہن کی شادی میں نور کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کو آواز دے کر بلایا، خدارا ناراضگی ختم کر دو اور واپس آ جاؤ۔ وہ بولی، میں تو ایک میراثی کی بیٹی ہوں، گانے ناچنے اور ڈھول بجانے والوں کی لڑکی ہوں، تمہارے گھر آ کر کیا کروں گی؟ تم تو عزت دار ہو، میری تمہارے جیسے شریف کے گھر میں جگہ کہاں؟ نور، تانے نہ مارو، مجھے برباد نہ کرو اور نہ خود کو۔ تم جانتی ہو تمہارے بغیر میرا گھر اور میرے بغیر تمہارا دل آباد نہیں ہو سکتے، پھر اپنی اور میری دنیا میں اتنی ویرانیاں بانٹنے سے کیا حاصل؟ یہ سب تو خالو کی کارستانیاں تھیں اور تم گویا عقل سے پیدل تھے۔ کیا دوسری بیوی سے اتنی جلتی دل بھر گیا؟ کیا وہ دوشیزہ تمہارے گھر آباد نہیں کر سکی؟ میں ڈھول بجانے والوں کی لڑکی اور وہ شریفوں کی اولاد، میرا جو مقام تھا میں وہاں ہوں، اس کا جو مقام ہے وہ اس کو دو۔ میں نے کہا نا مجھے تنگ مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت سے شکست خوردہ ہو کر میں ساری دنیا کے چمن اڑا ڈالوں۔ دل میں اندھیرا جائے تو قدم قدم پر ٹھوکر کھانے لگتے ہیں۔ میری بچی سے تم مجھے ملا دو، کتنے دن ہو گئے ہیں میری آنکھوں کو اس کی شبیہ نے ٹھنڈک نہیں پہنچائی۔ وہ بے رحم ہو کر بولی، تیرے لیے تیری بچی مر گئی ہے۔ جب ساری التجائیں ناکام ہو گئیں تو اس کے اندر کا شکست خوردہ مرد ایک ناگ کی مانند پھنکارنے لگا، آخری بار پوچھتا ہوں، کیا میری بچی کو تم مجھ سے ملواؤ گی یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی، نہیں، اب تو میں اسے ڈھول بجواؤں گی، وہ شادیوں میں گائے گی اور ناچے گی۔ یہ سن کر علیم نے چھڑی اٹھا لی جو سامنے پڑی تھی اور اس پر حملہ کر دیا۔ وار چوک گیا، نور کے چاند سے چہرے پر گہرا زخم آ گیا۔ اس کا خون بہتا دیکھ کر علیم گھبرا گیا، اسے چکر سا آ گیا۔ تب اس نے جانا کہ یہ میں نے کیا غضب کر دیا۔ جی چاہا کہ یہی چھڑی یک بارگی اپنے دل میں اتار لے۔ شادی کی تقریب ماند پڑ گئی، لوگ نور کو ہسپتال لے گئے اور وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اب وہ سوچتا تھا کہ نور میرے پاس تھی تو میں غریب ہو کر بھی غریب نہ تھا، مسرت اور سکون سے میرے دل کی تجوری بھری ہوئی تھی۔ اب وہ نہیں ہے تو میں خوشحال ہو کر بھی غریب ہوں کہ اس کی محبت کے خزانے سے محروم ہوں۔ کاش کو میری ساری دولت لے لے اور میری بیوی اور بچی مجھ کو لوٹا دے۔ انسان کی ذرا سی غلطی کبھی کبھی اس کو کس قدر ویران کر دیتی ہے، وہ ساری عمر پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی علیم کے دل سے پوچھے جس کا گھر اور دل آج دونوں ویران ہیں۔